صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اصل بات تو حضرت صدر محترم کی آپ کو سماعت فرمانی ہے، آپ انتظار بھی کر رہے ہیں۔ میں 2-4 منٹ آپ کا وقت لے دوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی اور ہم کو بھی۔ عمل کی نیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ ایسی مجلس جس میں آپ بیٹھے ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر آپ کھانا 2-4 دن نہ کھائیں تو زندہ رہیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ تو یہ محفل جو ہے ایمانی محفل ہے، روحانی محفل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر 15 دن پر کم سے کم اپنے حلقے میں کسی عالم کو بلا کر اور دین کی بات سنا کر، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے، یہاں چل رہا تھا نظام لیکن وہ بند ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ارادہ لیا تھا، یہاں جتنے احباب کمال پور کے اور جو ہے اسلام کے بیٹھے ہیں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر میں 15 روز پر ایک مرتبہ علماء آپ کے یہاں جائیں گے، پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چائے بھی پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے یہاں 10 آدمی ہزار پروگرام کر دیجیے، 10 آدمی کو سنا دیجیے، لیکن آپ کو جو برکت مل جائے گی، اور جو کبھی مجلس میں نہیں آ پاتے ہیں ایسی مجلس میں ان کو بھی جو ہے نفع ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے ہمارے حاجی صاحب نام بھول جاتے ہیں، اپنے یہاں ایک جو ہے تھوڑی دیر کا پروگرام اتوار کے دن ہو، جس دن جو ہے چھٹی کا ہو، بیٹھ کے ایک بات کو یہ عرض کیا میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں بات کرنے میں کافی دیر ہوگا۔ اس میں کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس کے لیے استعمال کس کو کیا گیا ہے؟ ہم مسلمانوں ہے نا بھائی؟ ہم مسلمان کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے قانونی کتاب، ہماری روحانی کتاب، ہماری ایمانی کتاب، اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا آپ رکھنا طول ہے لیکن مختصر ہے۔ اگلے نے پروگرام بنایا، قرآن کو ختم کر دیا گیا، مختصر یہ بھی ندی میں نہر میں قرآن کو ڈالنا شروع کیا سمندر میں، لیکن کسی نے کہا کہ ارے بھائی یہ قرآن تم جو ہے جو لکھا ہوا ہے چھپا ہوا ہے اس کو ڈال رہے ہو، لیکن سینے میں جو قرآن چھپا ہوا ہے اس کو تم کیا کرو گے؟ وہ تعجب میں پڑا کہ سینے میں اور قرآن مختصر یہ کہ بچے کو، چھوٹے بچے کو لایا گیا، وہ کہا کہ سن لو یہ 30 پارہ سنا دے گا، 30 پارہ سنا دیا اللہ کا جناب قرآن جو وقت میں ہے، پانی میں ہے، تو ختم بھی ہو جائے گا، یہ حافظ قرآن دوسری قرآن نکالے گا۔ قرآن موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ زبور، انجیل، توریت جتنی کتاب نازل ہوئی سب کو کیا کیا لوگوں نے؟ ان کے ماننے والوں نے اس میں اپنی خواہش کی باتوں کو ڈال دیا اور اللہ کے احکام کو اس سے نکال دیا۔ لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ آج بھی اسی حالت میں ہے، اس حالت میں آقا مولا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، آج بھی اسی حالت میں ہے، قیامت تک اسی حالت میں ہے، کوئی اس کی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیسی کتاب ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم خود بھی اس کتاب کا غافل ہیں، ہم خود بھی یہ کتاب نہیں پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھاتے ہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ انسان نگر ہے، کمال پور ہے، بغلا تھا، 86 میں جب میں آیا تھا تو شہر میں کہاں مدرسہ تھا؟ پھر
ایک مدرسہ تھا، ایک اسلامیہ تھا، ایک مدرسہ احمدیہ، یہ تین علاقے میں مدرسے نہیں تھے۔ احمدیہ میں مغلہ خان سے، کمال پور سے، مسان گنج سے، انصار نگر سے، پورے حلقے سے بچے آتے اور بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھی، اور وہ بچے اور بچیاں کہاں تک پڑھتی تھی مدرسے میں؟ اتنی تعلیم حاصل کر لیتی تھی کہ چھٹے کلاس میں یہ اسکول سکندر مرالی جانے کا نام لکھا جاتا ہے، اور وہاں کے اساتذہ غیر مسلم جب ملاقات ہوتی ہے دعائیں دیتے ہوئے کہتے تھے جو ہمارے یہاں ریگولر پڑھ رہا ہے بچہ، یہ بچی اس سے زیادہ بہتر یہ آپ کے یہاں پہ آنے والا بچہ، اور بچہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو آپ نے پڑھا، اللہ کی پہچان ہوئی، اسی اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے کے بعد ہی برکت دے دیا۔ آپ مشاہدہ کر لیجیے جو حافظ قرآن ہوں گے، اگر وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے تو وہ ظہیر ہوں گے، ان کو اتنے نمبرات آئیں گے کہ آپ بھی یہ سوچیں گے کہ اس نے تو بچپن سے پڑھا نہیں ہے، لیکن آج کیوں اتنا آگے بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی برکت سے آگے بڑھ رہا ہے، قرآن کی برکت۔ ساتھی ایک جگہ ہے چمپارن، چمپارن میں ضلع میں ساتھی جگہ ہے، وہاں ایک حافظ صاحب ملے، ان کو کہا جاتا تھا حافظ بادشاہ۔ کیا کہا جاتا تھا؟ حافظ بادشاہ۔ انتقال ہو گئے، تفصیل نہیں جائے گا، دفن ہو گئے، لیکن وہ کنارے دریا ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دریا کہتا چلا گیا، کہتا چلا گیا، کہتا چلا گیا، توجہ کے ساتھ سنیں، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے قبر کے قریب آ گیا۔ انہوں نے مدرسے کی ذمہ دار کو صاحب کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں پریشان ہوں۔ لوگ بیٹھے مشورہ کیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کیا ہے؟ ایک دن، دو دن، تین دن، غالباً تیسرے دن لوگوں نے محسوس کیا کہ کوئی بات معلوم ہوتی ہے، تو دیکھا کہ وہ اب جو ہے یہ قبر کٹنے والی ہے، سمندر میں جانے والی ہے، اسی کا خواب وہ بتا رہا ہے، لیکن بھائی اتنا بھی پہلے جو ہے دماغ ہوئے، اب تو ان کا جسم مٹی ہو گیا ہوگا، لیکن جب قبر کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ جیسے ڈالا گیا تھا ویسے ہی آج بھی ہو گیا۔ پھر وہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ جہاں پر حفاظت ہو سکتی وہاں جو ہے ان کو دفن کیا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن جو ان کے سینے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کے جسم کو قبر میں محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حافظ قرآن بنائیے، پھر آپ انجینئر ڈاکٹر بنائیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات یاد کرتا ہوں کہ یہاں دنیا میں کوئی آپ کا مقدمہ کرتے ہیں، آپ ہماری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کوئی معمولی سا کیس اٹھا کے ہو جائے تو کتنا گھبراتے ہیں؟ گھبراتے ہیں، آپ نہیں گھبراتے، ہم سب لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن ذرا غور سے سنیے، توجہ دیجیے کیا ہونے والا ہے۔ آقا مولا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حشر کے دن اللہ کے دربار میں آپ پر مقدمہ کریں گے۔ حشر کے دربار میں آپ پر مقدمہ کریں، کیس کریں گے؟ کیا کیس کریں گے؟ اے اللہ، ہماری قوم میں غلام کو چھوڑ دیا، بتلائیے اس کو کیا جواب دیجیے گا؟ اگر اپنے قرآن پڑھا ہوگا، اپنے بچوں کو پڑھایا ہوگا، یا آگے بھی حافظ قرآن پڑھایا ہوگا، اگر نہیں پڑھایا ہوگا تو اپنے قرآن کو پڑھا، بچوں کو پڑھایا، اس پر عمل کیا، تو گویا کہ آپ قرآن چھوڑنے والے نہیں ہوں گے، آپ سب مقدمے میں مجرم نہیں، لیکن جن لوگوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، سیکھا ہی نہیں، اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، ظاہر ہے وہ پر مقدمہ ہوگا، ظاہر اس پر کیا عالم ہوگا، اس میں کون ساتھ دے گا، اس میں تو آگے جائے گا، یہاں تو جھوٹا کے بارے چلا جاتا ہے،
کا بیان ہو رہا ہے آپ کی وہ بچی جس کو اپنا ڈاکٹر بنایا ہوگا، انجینئر بنایا ہوگا، اعلیٰ تعلیم دلایا ہوگا، وہاں سے بھی حشر کے دن کیا کرے گا؟ حشر کے دن وہ بھی آپ پر بدل مار جائے گا۔ جب اس کو جنت میں جانے کے لیے کہا جائے گا جہنم میں، تو وہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ پہلے میرے والد کو لے جائیے جہنم میں، پہلے میرے والد کو لے جائیے جہنم میں، اس لیے کہ انہوں نے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، اور فلاں بنایا، اور فلاں بنایا، اور قرآن مقدس کی تعلیم نہیں دلایا، دین کی تعلیم نہیں دلایا، نماز کی تعلیم نہیں دلایا، آقا مولا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وسیلہ کی تعلیم نہیں دلایا، اس لیے پہلے میرے ابا کو لے جائیے جہنم میں، اس کا مقدمہ ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے آج ہی ہوشیار ہو جائیں گے، منع نہیں کرتے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں گے، انجینئر نہ بنائیں گے، سب کی ضرورت ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن دین کی تعلیم ضرور ہے، ورنہ وہی بچے آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ بھائی دین کی تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ سنتے بھی ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دین کی تعلیم دلاتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ یہاں بوڑھے بچے ہیں ان سے پوچھیں ان کے زمانے میں کیا کام تھا؟ پہلے مکتب میں پڑھتے تھے، کیا ہے اسکول میں ڈائٹ نہیں جاتے تھے، پہلے مکتب میں پڑھتے تھے، جب اسکول میں جاتے تھے کیا ڈاکٹر نہیں بنتے تھے؟ کیا انجینئر نہیں بنتے تھے؟ کیا اعلیٰ تعلیم نہیں کرتے تھے؟ پہلے مکتب میں دین کی تعلیم، نماز کی تعلیم، قرآن کی تعلیم سیکھ لیتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ اسکول کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس لیے رضا کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم اور ایمان کی تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ارادہ کو تھا 10 سال بندی کے جلسہ کرنے کا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو پار ہو جائے گا، آگے 10 سال بندی کا جلسہ ہوگا، اس لیے 10 سال بندی کا جلسہ نہ کرتے یہ جلسے میں آپ موجود ہیں قرآن کے جلسے میں سارے برسوں بھی 7-8 بچے آپ کو ہوتے تھے، ان کی 10 سال بندی نہیں ہوتے، لاک ڈاؤن تھا، اور اس سال کے 7 بچے حافظ ہوئے ہیں، جس میں ایک چلے گئے ہیں شادی میں، ماموں کی شادی تھی، چلے گئے کہتے ہیں 6 موجود ہیں، سب کی 10 سال بندی ہونی تھی۔ آپ کے مدرسہ اسمتیہ میں پہلے ہر سال 10 سال بندی کا جلسہ ہوا کرتا تھا، کیا مطلب؟ لیکن بعد میں پھر کیا ہوا؟ سوچا گیا کہ یہ بوجھ ذرا ہلکا کیجیے اپنی قوم کا، 2 سال پر کیجیے، اس کے بعد 2 سال پر ہونے لگا، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیا، اس لیے 10 سال بندی کا جلسہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سارے گزشتہ جو حافظ ہوئے تھے اور اس سال جو حافظ ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب برسات کے بعد عالیشان جلسہ آپ کیا ہوگا انشاءاللہ دستار بندی کا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں اہم نظام یہ ہے، جو بچے آپ کے سامنے آ رہے ہیں انہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ نورانی قاعدہ سے ختم قرآن، حفظ ختم قرآن تک الحمدللہ پڑھا، یہ نہیں کہ لے آئے۔ دیکھیے آپ کے سامنے طالب محمود نام ہے نا، محمود صاحب پوچھے ان کو، انہوں نے قرآن نافع ختم نہیں کیا تھا، 2-4 بارے پڑھے، قرآن درست ہو گیا، قرآن قاعدہ ایسا پڑھایا گیا کہ 2-4 بارے پڑھے، قرآن درست ہو گیا، اس کو بلا دیا گیا۔ آج بھی چند بچوں کا ہی شروع ہو رہا ہے، انہوں
لیکن دنیا کو جیسے دھوکہ دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا دیا، قرآن کی ذمہ داری تھی، قرآن ختم کرا دیا، قرآن ختم کرانا مت بولیے قرآن سکھلا دیا۔ اگر دو چار بارے بھی صحیح سیکھ لے گا تو پورا قرآن پڑھے نہیں پڑے گا، اور اگر ایسے ہی اگر پیچھے پڑھتا رہا تو زندگی گزر جائے گی، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن سے جوڑ دے۔ قاری صاحب فرمایا نا کہ علماء سے محبت کیجیے۔ آقا مولا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عالم کے ساتھ بیٹھا، صحیح ہے، جو کسی عالم کے ساتھ بیٹھا گویا کہ میرے ساتھ بیٹھا۔ اندازہ لگا لیے بابا اور بیٹھنے کا نوا، جس نے کسی عالم سے مسافر کیا گویا کہ مجھ سے مسافر کیا۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں ادھر 2-4 سال سے ہمارے یہاں بزرگوں کا سلسلہ بند ہے آنے کا، ورنہ آپ دیکھتے تھے سال میں 6 مرتبہ کم سے کم یہاں اور وہاں کسی نہ کسی عنوان سے بزرگان دین کو یہاں آ کے تشریف لاتے تھے، ان اس پر اٹھاتے تھے، لیکن اس وقت بھی دیکھتے تھے روز کے لوگ دیندار نمازی، ان کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے ان سے مسافر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علماء سے محبت کرنے کی، ان کے ساتھ بیٹھنے کی، ان سے کچھ سیکھنے کی، ان سے مسافر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ماشاء اللہ۔